بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر گفتگو کا آغاز کریں گے مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ منظر اگر آدمی خواب کی حالت میں دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی آپ نے اہم بات پوچھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو خواب میں نے اس طرح دیکھا، اس طرح دیکھا، میں نے خانہ کعبہ میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم جنرلائز کر کے بیان کر رہے ہیں، اور ایسا ضروری نہیں کہ جس نے ایسا خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہی ہو، ہر ایک کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ لیکن جو ائمہ معبرین نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کعبہ جو ہے نا امام المسلمین ہے، امام المسلمین ہے جی۔ جس نے خانہ کعبہ کو دیکھا، جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور خانہ کعبہ کو بڑا خوبصورت دیکھا، جس طرح ہے ویسا دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین و دنیا میں کامیاب ہے، دین میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اور جتنا اس میں خوبصورتی میں اضافہ دیکھا اتنا ہی زیادہ اس کے خاص طور پر دین میں کامیابی ہے، سربلندی ہے۔ کعبہ چونکہ ہیبت اور دبدبے والی جگہ بھی ہے، اس لیے بعض ائمہ معبرین نے یہ بھی فرمایا کہ جو خانہ کعبہ کو اپنی اصلی حالت پر دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے کو عزت، احترام اور دوسروں کی نظر میں ہیبت والا بنا دے گا۔ اچھا جی جی، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب وہ خانہ کعبہ میں کوئی کمی دیکھے، مثال کے طور پر کوئی دیوار ہے اس میں کچھ کمی ہے، غلاف میں کچھ کمی ہے، تو جتنی کمی خانہ کعبہ میں دیکھے تو وہ کمی اس کے اندر ہے۔ اچھا جی، ٹھیک۔ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کہاں پر کمی ہو رہی ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے عقیدے کے ہو، حوالے سے ہو، عقیدے کے حوالے سے، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کرے، اور جن چیزوں میں کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی یہ دیکھے کہ خواب میں خانہ کعبہ کا دیدار، طواف کر رہا ہے اور مناسک حج ادا کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین میں بہت بہتری عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ارکان حج اگر ادا کر رہا ہے تو اس کا دین میں اس کو ترقی عطا فرمائی، بہت بہتری عطا فرمائی ہے۔ یا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو اس کو بہت بہتری عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ وہ ہمیشہ، یعنی جو خواب دیکھنے والا ہے وہ سر بلند رہے گا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا فرمائے گا، سربلندی عطا فرمائے گا، اسے زوال اور ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ خانہ کعبہ تو ہے، خانہ کعبہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو قبلہ مل نہیں رہا، اچھا، مل نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دینی معاملات میں خاص طور پر عقیدے کے حوالے سے متحیر ہے۔ اچھا اچھا، جی جی، پریشان ہے، اس کی بات سنی تو وہاں چلا گیا، اس کی بات سنی تو وہاں چلا گیا، فلانے کی بات سنی تو وہاں، تو وہ دین میں متحیر ہے، اسے چاہیے کہ فوراً ایک طرف ہو جائے، دین اسلام کی طرف آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کسی نے خواب دیکھا کہ، اور اچھا یہ گمراہی کی نشانی بھی ہے، آپ سمجھ جائیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اور کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن غلط پڑھ رہا ہے، نماز میں کوئی نقص سے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارکان اسلام میں سے کسی رکن کے متعلق اس کے دل میں تشویش ہے، اللہ اکبر، اس کے دل میں وہم ہے، ہاں شک میں ہے وہ۔ اچھا، ایک منظر اور بھی ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، یا اسے دیکھا کہ وہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ مشرق نصارہ کا قبلہ ہے اور مغرب جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دینی عقیدے کے حوالے سے تھوڑا سا بہت کمزور ہے، اسے فوراً اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز، جس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ نہیں، دین اسلام سے اعراض کر رہا ہے۔ جی، آپ دیکھنا، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا
اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز ادا کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ طائب ہو جا، اللہ تو غلط عقیدے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ وہ فوراً سنبھلا، اس نے کہا کہ واقعی میں غلط ایک فرقہ ایک قدریہ تھا اس وقت جو قضاء و قدر کے معاملات میں بحث کرتا تھا، ہاں تو اس نے کہا کہ واقعی میں اس طرف جا رہا تھا، لیکن آپ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مجھے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو تائبین میں شامل فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ناظرین اب شامل کرتے ہیں آپ کو آج کی پہلی کال۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی السلام علیکم، اور آپ دونوں جیتے رہیے۔ میں آمین، صوفیہ آمین۔ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن، جی میرے بھائی، 2 خواب ہیں میرے، جی سنائیے۔ مختصر بیان کرتی ہوں۔ ایک خواب میں نے یہ دیکھا ہے، میرے والد کا 5 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو میں نے یہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پہلے والے کمرے میں جو ہے جس میں جنازہ لے کے جاتے ہیں وہ مسحری رکھی ہوئی ہے، اور دوسرے کمرے میں میرے والد جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں بیڈ پہ، ان کی کیتھیڈر لگا ہوا تھا، جو یورین بیگ ہوتا ہے نا، وہ زندگی میں بھی لگا ہوا تھا ان کے، تو ان کے وہ لگا ہوا ہے، اور جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی نے تو کہا ہے کہ ان کا دم نکل گیا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ان کا انتقال تو نہیں ہوا ہے، اور والد جو ہے ان کی نا پوٹی نکل گئی ہے شلوار میں، تو وہ ضد کر رہے ہیں کہ میں خود دھوؤں گا اس کو، تو ان کو وہ برآمدے تک چل کے چلے گئے ہیں ہمارے جو ہے نا، یہ دیکھا ہے، یہ آنکھ کھل گئی ہے، اور یہ بس کشمکش میں ہوں کہ یہ کیوں، مطلب دل میں ٹھیک ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ یہ مسحری کیوں آ کے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جس وقت وہ بیمار تھے تو کچھ نمازیں وغیرہ چھوٹی تھیں ان کی؟ جی اچھا، آخری عمر میں جو ہے نا، جی میں آگے عرض کرتا ہوں، سن لیجئے۔ اچھا وہ کسی سے کہتے تھے کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دو؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ نہیں کہتے تھے۔ میری بہن دوسرا خواب بیان کیجیے گا۔ جی دوسرا خواب یہ ہے کہ ہمارا 2 دروازے ہیں، تو ایک پیچھے کا جو دروازہ ہے میں اس کو کئی دن تک پیچھے کھولنے کے لیے جاتی رہی ہوں، تو وہاں ایک تندرست صحت مند سے صاحب ہے کوئی، وہ بولتے کچھ نہیں ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب میں جیسی دروازہ کھولتی ہوں نا تو وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں پیچھے کی جو ایک گندی گلی ہوتی ہے۔ پھر ایک دن جو ہے نا پولیس پورا ایک دن وہ ہمارے برآمدے تک آ گئے، تو میں بہت ڈر رہی ہوں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے اور کیوں برآمدے تک آ گئے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں خواب نے سنے، نوٹ کیے، پروگرام دیکھتی رہیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی، چلے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد جمیل قمر بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ دولتالہ کا علاقہ سے یہاں سے بات کر رہا ہوں۔ اور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ٹیلر کو کپڑے دیے ہیں، اس کے باوجود دیکھ رہا ہوں وہ چھوٹے ہیں، اور جیب جو لگی ہیں سامنے کی وہ چھوٹی چھوٹی لگی ہیں۔ اچھا، تو میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو گھر سے کھاؤں، اور میں خود اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کیا مطلب سمجھا نہیں میں؟ ان کے کپڑے ٹیلر سے سلے تو ان خواب میں دیکھا ان کی جیب چھوٹی ہے اور وہ ڈریس بھی کا چھوٹا ہے، ان کا دل کر رہا ہے میں ٹیلر کو دکان سے اٹھا کے خود کپڑوں کو دکان سے اٹھا کے خود صحیح کر لوں، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ جی گھر پہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ نماز گھر پہ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ جیب چھوٹی چھوٹی لگا دی ہے، اور 2 لگا دیے فرنٹ پہ جیب۔ اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں؟ اور دوسرا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں فارغ ہوں محترم، بے روزگار۔ اچھا، نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ دوسرا خواب یہ ہے کہ ایک جگہ وہ کنڈا کچری ہے، وہ گند کی جو ڈیری ہے وہاں بیٹھے ہوئے میرے، تو مجھے کوئی پیسے ضرورت ہیں تو میں ان سے لیتا ہوں، وہ مجھے جب دیتے ہیں میری مطلوبہ مقدار میں نہیں ہوتے، تو جب میں ادھر سے واپسی آتا ہوں تو وہ وہاں پہ نالیوں کا جو کچرا کیچڑ ہوتا ہے اس میں چھلانگ لگاتے ہوئے اس میں میرے پاؤں جو ہے نا کیچڑ میں بھر جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کے دونوں ہم نے نوٹ کیے، ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے بھی پوری اہل ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔ جی یہ بتائیے کہاں سے؟ محمد اصغر بول رہا ہوں، چکوال سے۔ چکوال سے بات کر رہے ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی خواب کرتے ہیں کہ رات کا 30 پیر تھا۔ جی رات کا 30 پیر تھا۔ یہ مفتی صاحب مجھ کو جانتے ہیں، میرا نام ہے محمد اصغر،
चकवाल से बिलोंग करता हूँ। रात का पिछला पैर था, मैं सोया हुआ था, शाह की नमाज पढ़ी हुई थी। 3 भैंसें एक तरफ, 3 भैंसें एक तरफ। मैं पहले कमरे में दाखिल हुआ तो 3 भैंसें थी, पीछे से 3 और आ गई। मैंने हाथ बांध लिए तो वो दोनों तरफ से मेरे हाथ को चाटने लगी। ये क्या ख्वाब की तबीर है, इसकी तबीर आप ये कितनी उम्र है इनकी? आपकी उम्र कितनी है मुझसे पूछ रहे हैं? मेरी उम्र है 48 साल। ये मुफ्ती साहब जानते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद असगर। जी, अच्छा, ये कोई बीमार तो नहीं है? हैं? आप बीमार तो नहीं ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं, एक पुरानी तकलीफ है, मुफ्ती साहब से भी दम करवाया था और सब्जियां भी उस अंदर बहुत पड़ी हुई थी। अच्छा, बहुत सब्जियां थी, ठीक है। उसी एक ख्वाब, करेट थे, सब्जियां से भरे हुए थे। ठीक है, उसी ख्वाब में आप सब्जियां भी देखी हैं। ठीक है मेरे भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका ख्वाब ने सुना और क्या कहता है प्रोग्राम देख रहे हैं, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मरियम अब्दुल हकीम से। अच्छा जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। एक घर है जिसकी 2 सीढ़ियां हैं, एक लकड़ी की बनी हुई है, एक सीमेंट की बनी हुई है। ठीक है। मैं जब लकड़ी की सीढ़ी की तरफ जाना चाहती हूँ तो ना उस पर चढ़ पाती हूँ, और जब सीमेंट की बनी हुई लकड़ी की तरफ जाती हूँ सीढ़ी की तरफ, ना उस पर चढ़ पाती हूँ। मतलब दोनों पर चढ़ नहीं पाती? आप दोनों पे चढ़ नहीं पाती? हाँ जी। अच्छा, बस यही ख्वाब है आपका? ये पढ़ती हैं, क्या करती आप हैं? क्या है, पढ़ती हैं, क्या है आप? स्टूडेंट हैं, जॉब करती हैं, हाउस लेडी हैं? हाउस लेडी। कुछ परेशान रहती हैं, काम मुकम्मल नहीं रहते आपके? जी आप, अच्छा, परेशान रहती हैं, काम नामुकम्मल रहते हैं आप? ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब भी हमने नोट किया, प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुफ्ती साहब, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मुफ्ती साहब, कल रात को जब मैं सोया तो मेरा ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद साहब ने मेरा गला दबा दिया और मेरे जो दूसरे भाई लोग हैं ना, वो मुझे लोग ना मेरे पैरों खींच रहे हैं और मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध इतने मेरे दादा साहब जो 2 साल पहले इनका इंतकाल हुआ था, वो आते हैं और मुझे छुड़ाते हैं। इतने जब मैं उठता हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, मेरे दिल की हार्ट बीट बहुत तेज रहती है। अच्छा, ये बताएं कि वालिद साहब आपके माशाल्लाह हयात हैं? जी हयात हैं। तो आप क्या काम करते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुरान पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा, वालिद साहब कोई गुस्से के तेज हैं, आप पर गुस्सा करते रहते हैं? जी बहुत गुस्से के तेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रावलपिंडी से आप प्रोग्राम में शामिल हुए। वालिद का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन अल्लाह पाक के अहकाम के तहत अपनी जगह है। वालिद की खिदमत करते रहें। और नाज़रीन, आप सबको मज़ीद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, इस सेगमेंट का आगाज़ भी आप ही से करते हैं, शामिल करते हैं अपने बहन भाइयों को, कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाहौर से अंबर बोल रही। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मैं, मेरी वालदा, ख्वाब में देखा वालदा, मैं एक सिस्टर है, एयरपोर्ट पे खड़े हुए हम, तो टिकट पे मैं अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ। टिकट पे लिखा हुआ है? टिकट में लिखा हुआ। मैं कह रही है अल्लाह वाली पर्ची मैं लूंगी। टिकट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने वालदा को दे दी, तीसरी पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ। वो सिस्टर है, वो फोत हो गई, उसको दे दी। अच्छा। और दूसरा ख्वाब है मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ रही हूँ। अच्छा, ख्वाब में क्या आप पढ़ रहे हैं? सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ रही हैं? जी ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम में लाहौर से शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जी शामिल करते हैं मज़ीद कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? हेलो जी मेरी बहन, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बोल रही हूँ बेटा। जी जी, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। ख्वाब मेरे 2 है लगातार, मैंने देखे हैं। एक तो मैंने पानी देखा है, पानी में मैं तैर रही हूँ, फिर मैं किनारे पे आ गई हूँ। अच्छा। दूसरा मैंने देखा है पानी साफ है? बहुत थोड़े हैं। एक नहीं, ये बताएं, पानी हमें दरिया देखा है, समंदर देखा है, गंदा पानी देखा है? नहीं, साफ सुथरा पानी। एक नदी है, उसमें अच्छा, मैं नहा रही हूँ। मैं फिर किनारे पे आ गई हूँ, बहुत तैर रही हूँ उसमें। अच्छा ठीक है। और दूसरा ख्वाब क्या आपका? और दूसरा ख्वाब ये है, मैं रास्ते से जा रही हूँ, गाड़ी रोक के, उधर से बहुत फल हैं रास्ते फुटपाथ पे। दोबारा कहें, समझ नहीं आया। अचानक मंजर चेंज। आप गाड़ी में जा रही हैं, रास्ते में फुटपाथ पे फल देखे हैं बहुत सारे,
हाँ, फल हैं बहुत, फिर वो मैंने तोड़े हैं। फिर मैंने आम देखे हैं, आम मैंने बहुत सारे अपने दुपट्टे के पल्लों में रखे हैं, लेकिन आम कुछ दागी भी हैं, कुछ कच्चे हैं। अच्छा, फिर मैं डर रही हूँ, एक आदमी आ रहा है, वो मुझे कह रहा है ये आम कहाँ से ले आई हो। मैंने कहा आज फंस गई, ये मुझे कहेगा तो इसने मेरे आम तोड़े हैं। ठीक है, ये मेरे 2 ख्वाब हो गए। एक ख्वाब मैंने देखा है और जी मुझे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, 2 पर्स हैं, मुझे किसी ने झुमकियां नहीं होती हैं, बालियां मुझे गिफ्ट की हैं। ये मेरे 3 ख्वाब हैं। अच्छा, ठीक है मेरी बहन, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई। आप तीनों ख्वाब मैंने भी सुने, तमाम प्रोग्राम देखने वाले उन्होंने पूरी दुनिया में सुने। ख्वाब क्या कहते हैं प्रोग्राम देख रही इंशाल्लाह बताएंगे। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आसिया बीबी बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। मियाँ वाली से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरा ख्वाब है कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ और मुझे एक बाबा बुजुर्ग मिला था, बहुत खूबसूरत, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सफेद रंग का बिल्कुल। वो कहते हैं कि बेटा परेशान ना हो, आपको कोई बीमारी नहीं, आपको बिल्कुल सिर्फ गैस है। अच्छा, गैस है खाली, ठीक है। हाँ ठीक है। एक और ख्वाब है, जी जी बताइए। मैं मैके जाती हूँ और मेरा भाई मुझसे झगड़ा करता है, मैं रोती रोती घर आ जाती हूँ। मैके जाती है, भाई का झगड़ा करता है, रोते रोते घर आ जाती है। वैसे भाई से कुछ झगड़ा चल रहा है खुदा ना खास्ता? जी मेरी बहन, आपके भाई से वैसे झगड़ा चल रहा है? नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई मसला ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा चले, अल्लाह ताला मोहब्बत कायम रखे, अपना ख्याल रखिएगा। मियाँ वाली साहब प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से हमारे भाई अब्दुल्ला बात कर रहे हैं। जब अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। ख्वाब में खाना काबा देखना, मतलब खाना काबा में आप तवाफ कर रहे हैं, मतलब। अच्छा ठीक है, इसकी ताबीर काबा शरीफ को आप तवाफ कर रहे हैं, वो आपकी ख्वाब देखा है, बताएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा ठीक है, अभी मजीद कॉलर को शामिल करेंगे। फिर वक्त चलते हैं मुफ्ती साहब के पास, पूछते हैं कि ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा मुझे कहा गया कॉलर शामिल हो चुके हैं, लिहाजा पहले आपको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फैसलाबाद से फायदा बात कर रही हूँ। मेरा मुफ्ती साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाएं। जी मुफ्ती साहब, मेरी छोटी भाभी ने ख्वाब देखा कि ना वो जैसे रेगिस्तान होता है ना, वैसे खुली सी वीरान सी जगह वहाँ पे हैं और ना अकेली हैं बिल्कुल। और एक सांप है बहुत लंबा, लेकिन इतना काला जो उसका मुंह है ना, सर वो जाफरानी से कलर का है। तो वो उसको काटने की कोशिश करता है, तो भाभी ना भागती हैं, छुपती हैं, लेकिन वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे ना कोई दरख्त है ना कोई और चीज छुपने की उन्हें जगह नहीं मिलती। तो जब वो बहुत नजदीक आता है तो भाभी डर के उठ जाती हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, यही ख्वाब है आपका? जी चले, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई और आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहिए। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल पर राब्ते में को जी आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मेरे सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उकाड़ा से। अच्छा अपना टीवी की आवाज़ बंद कर दे प्लीज। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दे। अच्छा जी उकाड़ा से बात करें, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी ये मेरी वाइफ ने अक्सर ये ख्वाब आता है कि वो पखाने से लिपटी हुई है। क्या? अच्छा आपकी वाइफ का ख्वाब आता है कि वो पोटी से लपटी हुई हैं? जी जी पखाने से। अच्छा ठीक है, औकाड़ा से आप शामिल हुए, अपनी बेगम का ख्वाब ने बयान किया है, ये क्या कहता है ये भी बताएंगे। प्रोग्राम देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी आपका कट गया था, आपने बताया नहीं। जी बिल्कुल बताएंगे, आप प्रोग्राम देखते रहे इंशाल्लाह। आखिरी सेगमेंट में बताएंगे कि आप सब के ख्वाब क्या कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा राब्ता हुआ। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
جی میں نسیم بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی جی سر کر دی ہے. جی بہت شکریہ. سر میرے 2 خواب ہیں. جی. ایک خواب میں نے دیکھا تھا کہ میرے سر میں بہت زیادہ جوئیں ہیں جو میں کسی سے نکلوا رہی ہوں لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور خواب میں نے دیکھا تھا. جی. اس میں نے دیکھا تھا کہ میرے 2 چھوٹے مجھ سے بھائی ہیں نا تو وہ کسی مصیبت میں ہیں. مصیبت ایسی ہے کہ مجھے خود پتا چل رہا ہے کہ اس سے ان کی جان جا سکتی ہے. اچھا. تو میں انہیں بول رہی ہوں آپ لوگ چلے جاؤ, اس مصیبت کو میں خود سے ہینڈل کر لوں گی, میری جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ مجھے بول رہے ہیں نہیں آپ ہی ہم نے آپ کے پاس پہ رہنا ہے. اچھا آپ کچھ پریشانی میں ہیں؟ نہیں فی الحال پہ تو کوئی پریشانی نہیں. اچھا آپ میرڈ ہیں؟ جی میرڈ. شوہر ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ ہسبینڈ ٹیلر ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بیمار تو نہیں رہتی ہیں آپ؟ نہیں بیمار نہیں رہتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سدا خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے جی. ایک نیکسٹ کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا چلے جی مفتی صاحب. جی بہن صفیہ نے کراچی سے پوچھا کہ والد مرحوم جو ہے وہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک کمرے میں جو ہے وہ کچھ مسحری سی یعنی کچھ چارپائی ٹائپ ہے اور جنازے والی چارپائی ہے. والد مرحوم دوسرے کمرے میں ہے اور یورین بیگ لگا ہوا ہے اور ان کی ظاہر کی حاجت وغیرہ وہ نکل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں خود صاف کروں گا. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مرحوم یا مرحومہ کو اس طرح خواب میں دیکھا جائے تو بعض اوقات وہ بیمار ہوتے ہیں, بندہ تیمارداری کرتا ہے, اولاد تیمارداری کرتی ہے, مختلف چیزیں ساری ان کو اٹھانا, ان کو واش روم تک لے جانا, ساری چیزیں. اگر ایسا ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی. یہ صرف وہ مناظر ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں کہوں گا کہ تھوڑا سا ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. آپ ان کو ایصال ثواب کریں, دعائے مغفرت کا اہتمام کریں. اور ایصال ثواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ محفل کا اہتمام ہو, سب کو بلائیں. آپ جو بھی نیک کام کریں, جو بھی نیکی کریں, آپ اس کا ثواب انہیں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے اور آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے, بلکہ جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو ایصال ثواب کر دیا کریں. کہتی ہیں کہ پیچھے کے یعنی گھر میں دروازہ ہے پیچھے کا, تو میں وہاں جب جاتی ہوں تو ایک تندرست صاحب ہوتے ہیں, بولتے کچھ نہیں ہیں, چلے جاتے ہیں. اور پھر دیکھا کہ وہ برآمدے تک آ گئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا ایک کام یہ کر لیں کہ بعض اوقات اس طرح جنات وغیرہ آ کر ڈرا جاتے ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ فلق اور ناس ولاختی درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی بھی لیں, گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں. 7 روز تک یہ کر لیں انشاءاللہ. اور سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, سیدھی کروٹ پہ سوئیں تو انشاءاللہ ایسے خواب دکھائی نہیں دیں گے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا خواب یہ ہے, میں کراچی سے مسز عمران بات کر رہی ہوں. جی 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 میرا خواب یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے خواب میں جو ہے کچی سڑک ہے اور اس پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کچی سڑک ہے. کچی سڑک ہے اور اس پہ لوگ آنا جانا کر رہے ہیں. تو کوئی نیچے زمین پر سائڈ میں ایک کپڑے میں کوئی چیز ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. لاش ہے تو میں میری بہن ذرا سا میں آپ کو روکوں گا, وہ بیچ میں انٹرپشن ہو گئی تھی کنٹرول روم سے. یہ بتائیے آپ کچی روڈ پہ جا رہی ہیں, راستے میں کوئی سامان پڑا ہے, پھر آپ نے ایک لاش پڑی دیکھی ہے؟ نہیں, راستے میں نا سفید کپڑے میں کوئی چیز ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے گزر رہے ہیں, کوئی ٹھہرتا نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی لاش ہے تو لوگ جلدی سے گزر جاتے ہیں اسے دیکھ کر. اچھا ٹھیک. تو پھر میں جب قریب جاتی ہوں تو وہ نا لاش نہیں ہوتی بچے کی, وہ زندہ بچہ, وہ بڑا خوبصورت سا میں آنکھوں والا گول مٹول سا بچہ ہوتا ہے. تو میں اسے گود میں اٹھا لیتی ہوں, بہت پیار کرتی ہوں. پھر میں خوش ہوتی ہوں کہ چلو میرا نا ایک بیٹا تھا. چلے میری بہن ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی میں میرڈ ہوں. بچے ہیں آپ کے؟ ایک بیٹا ہے. ایک بیٹا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک میں, ایک وقفے کے بعد.
جی ناظرین، اب ہمارے بہن بھائی جو آج پروگرام میں شامل ہونا چاہتے تھے اب تیسرے سیگمنٹ ہم یقیناً کو شامل نہیں کر سکیں گے، تو ریکویسٹ ہے کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل دوبارہ پروگرام پیش کریں گے آپ کی خدمت، تو آپ کل اپنے اچھے اچھے خواب میں سنائیے گا۔ فی الوقت چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ اچھا، محمد یوسف صاحب نے دلتانہ سے یہ پوچھا کہ یہ ٹیلر کو کپڑے دے کر آتے ہیں تو وہ جو کپڑے سی کر بھیجتا ہے تو وہ چھوٹے جیب ہوتے ہیں اور قمیض بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور یہ پھر ظاہر غصہ آتا ہے کہ بھئی میں اس کو بھیجوں۔ دوسرا یہ خواب دیکھا کہ ایک کچرا کنڈی ہے، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جتنی رقم یہ چاہتے ہیں تو بھائی سے اتنی رقم تو نہیں ملی، لیکن کچھ نہ کچھ ملتی ہے، پھر ان کے پاؤں کیچڑ میں دھس جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یا تو آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں تبھی آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، یا پھر کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو اس میں جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری تعبیر اس کی ایک یہ بھی نکلتی ہے کہ خدا نخواستہ دینی معاملات میں مطلب اگر کہیں آپ ابہامات کا شکار ہیں تو کسی عالم دین کے پاس جائیں تاکہ دینی حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے کوئی ابہام اگر ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس وقت بے روزگار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزگار نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اولا ختیمہ درود شریف، نمازوں کی پابندی کریں۔ لیکن آپ تھوڑا سا اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ حرام ریسورسز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، کسی عالم دین سے پوچھیں اور اس سے اجتناب کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اور باقی جو خوابوں کی تعبیر بنتی تو وہ میں نے پہلے ہی بتا دی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی کام بندہ کرتا ہے تو وہ جس طرح یہ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو رہا، تو مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں، اس پر غور فرمائیں۔ پھر اس کے بعد محمد اظہر صاحب نے چکوال سے پوچھا کہ 3 بھینسیں ایک طرف ہیں، 3 یعنی دائیں طرف ہیں، 3 بائیں طرف ہیں، اور پھر 3 پیچھے بھی آتی ہیں اور پھر ان کو چاٹتی ہیں۔ پھر دوسرا انہوں نے خواب دیکھا، سبزیاں دیکھیں، یعنی سبزہ دیکھا، سبزیاں دیکھیں۔ دیکھیں، اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مطلب بیمار بھی نہیں ہیں یا پریشان بھی نہیں ہیں، لیکن یہ 3 بھینسیں ایک طرف، 3 بھینسیں دوسری طرف، 3 پیچھے سے بھی آتی ہیں، تو یہ مطلب یہ جسمانی بیماریوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ذہنی ٹینشنز کی طرف اور پریشانیوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، تو آپ خود غور فرما لیں۔ لیکن یہ ہے کہ سبزیاں دیکھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ جس تکلیف میں یا کسی پریشانی میں بھی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین امن و سلامتی، سکون عطا فرمائے گا۔ مریم صاحبہ نے پوچھا کہ ایک گھر جس کی 2 سیڑھیاں ہیں، ایک لکڑی کی ہے ایک سیمنٹ کی ہیں، تو یہ دونوں میں چڑھ نہیں پاتی۔ اگر آپ زندگی میں یعنی ریل میں اس طرح ہیں کہ آپ کا کوئی کام مکمل نہیں ہو پاتا، ہر کام نامکمل رہتا ہے، تو پھر ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں، یعنی کام تو ہو رہا ہے لیکن نامکمل، چڑھ تو رہی ہیں لیکن چڑھ نہیں پاتی۔ تو تھوڑا سا یہ کہ کام کو توجہ کے ساتھ کریں اور سوچ سمجھ کے کریں، اور دنیا میں جو بھی کام آپ کریں مشورہ بھی کر لیں، سوچ سمجھ کے کریں، اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، آرام سے کریں، انشاءاللہ وہ مکمل بھی ہوگا اور ایسے خواب بھی نہیں آئیں گے۔ جب تک آپ کی ذہنی کشمکش باقی رہے گی تو اس میں پھر یہ خواب آتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابو بکر صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ والد صاحب گلا دبا رہے ہیں اور جو ہے نا ان کے ایک بھائی ہے وہ چھڑاتے ہیں، اور دادا مرحوم پھر آتے ہیں وہ بھی چھڑاتے ہیں۔ دیکھیں، والد صاحب کا ایک روب ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ بعض اوقات وہ اولاد کی بعض حرکتوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ والد کا غصہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے، اور سر پر ایک موجود رہتا ہے بندہ کہ بھئی یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ فلاں دوست اچھا، یہ نا تھوڑا سا یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ بات نہیں مانتے اور آپ والد صاحب کی باتوں کو اگنور کرتے ہو، تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا تو اگنور نہ کریں۔ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ بندہ جب جوان ہوتا ہے نا اور خود کفیل ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اب میں سب کچھ ہوں۔ یہ میرے والدین پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، پرانی سوچ کے لوگ ہیں، ہم نے دنیا دیکھی ہے بھائی، ہم اب نئے دور کے لوگ ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ان کے تجربات اور ان کی دور رس نگاہیں
بہت کچھ ہمیں سکھاتی ہیں. تو وہ کئی تجربات سے نکل کر آ چکے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ تجربہ کرنے کے بجائے ان کی بات مانیں تو یقیناً انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور والدین کی اطاعت کرنے سے جب تک وہ جو ہے وہ غیر شرعی حکم نہ دیں تو جب تک وہ صحیح آپ کو کہتے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکتیں بھی ڈالے گا. کبھی بھی والدین سے بدتمیزی نہ کرنا. فلا تقل لہما اف. بدتمیزی کا جو سب سے ہلکا لفظ ہے نا اف, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس سے بھی منع فرمایا ہے. تو زبان درازی کرنا یا گستاخی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ رب العالمین سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, کہا ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. امبر نے لاہور سے پوچھا کہ والدہ, سسٹر اور یہ خود ایئرپورٹ پر ہوتی ہیں تو ایک ٹکٹ پر اللہ اور ایک پر محمد اور ایک پر الحمدللہ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو یہ اللہ والا خود رکھتی ہیں, محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل وہ اپنی جو ہے وہ ماں کو دیتی ہیں اور الحمدللہ والا سسٹر کو دیتی ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھ رہی ہیں. میری بہن یہ ماشاءاللہ دونوں خواب بہت اچھے ہیں. آپ نے جن کو بھی خواب میں دیکھا آپ سب دین سے لگاؤ رکھنے والے ہیں, عبادات فرائض واجبات کی پابندی کرنے والے ہیں, اور خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو پھر آ جائیں اس پر. یہ بڑا پیارا خواب ہے آپ کے لیے. اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم, یہ ایک صحابی نے عرض کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹ چکی ہے, کچھ ایسا بتائیں کہ رزق حلال جو ہے وہ ہو. تو اس کے بعد جب یہ کلمات پڑھنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے دیے, اس کے بعد رزق حلال اتنا آیا کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا تھا. یہ دین و دنیا کی کامیابی کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں. حدیث پاک میں ہے کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی وثقیلتانی علی المیزانی. دو کلمات ایسے جو زبان پر انتہائی آسان ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, اگر یہ بھی ملا لیں اور اس کے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے مطلب کہ خدا مطلب آپ کے جو معاملات ہیں وہ ماشاءاللہ بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ جا رہے ہیں. دین و دنیا کے معاملات صحیح ہیں بالکل ماشاءاللہ, اور بہت اچھا. اور کوشش کریں کہ یہ جو کلمات ہیں یہ دن میں کسی بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں, اس کا بہت فائدہ ہے. چاہے وہ آپ 33 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, چاہے وہ آپ 101 مرتبہ پڑھ لیں, لیکن پڑھ لیا کریں اس کو. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ پانی میں تیر رہی ہیں, صاف پانی پھر کنارے, تو پانی میں تیرنا صاف پانی میں تو یہ زندگی آرام سے بسر کرنا ہے, اور کنارے پر آنا تو یہ سکون اور اطمینان ہے ماشاءاللہ. بہت پیارا خواب ہے. راستے میں کار میں جا رہی ہیں اور پھل توڑتی ہیں, اور پھر آم ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ توڑتی ہیں, کچھ داغی بھی ہوتے ہیں کچھ کچے بھی ہوتے ہیں. یہ رزق کی طرف اشارہ ہے, اور تھوڑا یہ بھی ہے کہ اولاد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, اولاد کی طرف بھی ہے, لیکن کوئی اگر ایجڈ ہے تو اولاد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اچھا اس میں کوئی داغی ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی فیملی میں کہیں جو ہے وہ ایبورشن ہوا ہو, یا بعض اوقات بچے اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں, اس طرف بھی اشارہ ہے. تو بہرحال یہ خواب یعنی اچھا بھی ہے, اور تھوڑا سا یہ کہ کچھ داغی ہیں کچھ کچے ہیں, تو اس میں یہ کہ تھوڑا یعنی اگر آپ کے گھر میں اولاد کا سلسلہ اس طرح معاملہ ہے تو کچھ جو ہے وہ صدقہ وغیرہ بھی دیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و مامون فرمائے. اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور 2 پرس ہیں, بالیاں کسی نے گفٹ کی ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے. یہ آپ کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ زندگی میں خوشیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی بھی خوش ہیں, آئندہ بھی انشاءاللہ خوشیاں ہیں. بہن نے میاں والی سے پوچھا کہ خواب میں بزرگ آتے ہیں, بڑی داڑھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو, کوئی بیماری نہیں ہے, صرف گیس ہے. تو بہرحال جو بیمار آپ ہیں تو آپ اس کا علاج کروائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا اس پر بھی توجہ دے دیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اگر گیسٹرک پرابلم ہے تو اس پر دوائیاں لے لیں, اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ولاختیمہ درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں. نمازوں کی پابندی رکھیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. عبداللہ نے اسلام آباد سے پوچھا کہ خواب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو عزت عطا فرمائے گا, احترام عطا فرمائے گا. فیصل آباد سے ثنا بہن نے پوچھا چھوٹی بھابھی نے ریگستان میں دیکھا کہ جگہ ہے اکیلی, بہت لمبا کالا سانپ ہے, منہ زعفرانی ہے, اور بھاگتی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے, جب قریب آتا ہے تو وہ جاگ جاتی ہے. کوئی بڑا دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اب تک یہ بچی ہیں. اوپر جو میں نے نماز کی پابندی کا کہا, جو وظیفہ اس کے وہ آپ بھی پڑھیں, چلتے پھرتے یا حفیظ یا اللہ پڑھیں, اور اس کے علاوہ حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اکاڑا سے
بھائی نے پوچھا کہ وائف کو خواب میں دیکھا کہ پاخانے میں، بعض اوقات شیطان اس طرح پریشان بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات کسی کو دنیا کی اگر بہت زیادہ مال و دولت کی ہوس ہو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں، تو غور کر لیجئے، اور بعض اوقات اس طرح شیطان پریشان بھی کرتا ہے، تو دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد نسیم نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ سر میں جوئیں جو کسی سے نکلوا رہی ہیں لیکن ختم نہیں ہو رہی، کچھ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہیں، یعنی ہلکی پھلکی پریشانیاں، بعض اوقات چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں، بندہ سوچتا ہے زیادہ ہو جاتی ہیں، اس طرف ہے۔ اور 2 چھوٹے بھائی مصیبت میں ہیں، تو بہرحال یہ نہ مصیبت میں ہے نہ پریشانی میں، بالکل خوش باش ہیں، تو آپ صدقہ وغیرہ دیں اور کسی اور سے یہ خواب بیان نہ کریں۔ آخری بہن نے کراچی سے پوچھا کہ کوئی کچی سڑک کے لوگ آ جا رہے ہیں، راستے میں سفید کپڑے پڑے ہیں، کوئی چیز لوگ جلدی سے گزر رہے ہیں، یہ سمجھتی ہیں لاش ہے، جب قریب جاتی تو خوبصورت بچہ، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی، آپ تھوڑا سا سوچے کم اور کام کی طرف زیادہ توجہ۔ بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ زندگی رہے تو انشاءاللہ کل لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ فرض واجبات کی پابندی رکھیں، درود پاک کی کثرت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کا ہمیں ناصر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔